یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزیں مکہ میں ہائی لائٹ ہوئیں اور ان کے نام کے ساتھ وہ لگ گئیں، ایک صادق اور ایک امین۔ آپ کی صفات تو لامحدود ہیں، گنی نہیں جا سکتی، سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ تو اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کے 40 سال مکہ میں گزرے، اس میں مکے والوں نے آپ کو دو نام دیے، بعد میں تو دشمنیاں پیدا ہو گئی۔ ایک صادق سچا، ایک امین امانت والا جو دھوکہ نہ دیتا۔ یہ دو صفتیں اتنی مشہور ہوئیں۔ آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی، بیت اللہ کو گرا کے بنانے کا مشورہ، تو سب سے پہلا جو اس پہ ضرب لگائی وہ نضر بن حارث تھا، ایک قریشی، اس نے ضرب لگائی۔ پہلے سارے ڈر رہے تھے بھی اس کو توڑیں گے تو کوئی عذاب نہ آ جائے، تو پتہ نہیں کیا مصیبت نہ آ جائے۔ تو جب متفقہ مشورہ ہو گیا تو پھر ایک قریشی سردار نضر بن حارث، اس نے سب سے پہلے وہ اٹھائی کدال اور ماری اور کہا یا اللہ ہم تو تیرا گھر بنانے کے لیے توڑ رہے ہیں۔ اور کچھ نہیں ہوا۔ جب حجر اسود کو رکھنے کا آیا ٹائم، سارے عرب سردار آپس میں لڑ پڑے۔ ہر قبیلے کا سردار یہ کہتا تھا یہ پتھر میں رکھوں، تو اس پہ آپس میں بڑی لڑائی کی کیفیت پیدا ہوتی۔ تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بھائی لڑنا نہیں، ایسا کرتے ہیں ہم حرم شریف بیٹھ جاتے ہیں، کل صبح سب سے پہلے جو حرم شریف میں آئے گا نا اس کو کہیں بھائی تو ہمارا جج بن کے فیصلہ کر۔ تو اگلے دن وہ سارے عرب سردار حرم شریف میں صبح بیٹھ، اللہ کی طرف سے جو طے تھا، فیصلہ تھا، تو سب سے پہلے ہمارے نبی انٹر ہوئے۔ تب ان کو یوں کہنا تھا لو بھائی محمد بن عبداللہ آ گئے، تو میں ان سے فیصلہ کروا لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب نے کہا لو بھائی صادق اور امین آ گئے، ان سے اب فیصلہ کروا لیتے۔ نام نہیں لیا، صادق اور امین، سچائی، امانت۔ خیر قصہ بھی سنا دیتا ہوں۔ تو آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر پتھر رکھ دیا، سارے عرب سرداروں سے کہا لو بھائی چادر اٹھاؤ، سارے مل کے چادر اٹھاؤ۔ سارے عرب سرداروں نے چادر کو اوپر اٹھایا۔ جب وہ لیول پر آ گیا پتھر تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر وہاں فٹ کر دیا، تو سارے خوش ہو گئے، سارے راضی ہو گئے۔ یہ صادق اور امین کو کیوں ہائی لائٹ کیا اور صفات کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا؟ کہ ایک خوبصورت اور صاف ستھرا جو معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ وہ سچائی اور امانت داری پہ بنتا ہے۔ جس معاشرے میں جھوٹ پھیل جائے اور دھوکہ، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جس ہمارے اسلامی معاشرے تباہ ہو چکے ہیں کہ ایک ان میں جھوٹ بے حساب ہے، ایک دھوکہ بے حساب۔ جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں جرم بھی ہوتے ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسانی زندگی چل رہی ہو اور اس میں خطا نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ لیکن سچائی اور امانت جس معاشرے میں ہوگی اس کی کمیاں کور ہو جائیں گی، بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جس معاشرے میں لوگ جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، وہ معاشرہ ذلیل ہو جائے گا، وہ قوم ذلیل ہو جائے گی، وہ ملک ذلیل ہو جائے گا، وہ شخص ذلیل ہو جائے گا، نہ وہ دنیا بنا سکے گا نہ وہ آخرت بنا سکے۔ میرے نبی نے، میں تقریباً ہر بیان میں یہ حدیث سناتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، انسان ہے، دو نہیں کر سکتا۔ اگر وہ میرا امتی ہے تو دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اب یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ایسے اتر گئیں جیسے ہمارے جسم میں روح اتری۔ ایک دفعہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو آواز ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی رسی سے بندھی ہوئی چارپائی کے ساتھ، وہ آپ کو پکار رہی تھی یا رسول اللہ۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے،
میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوک سے بڑے پریشان ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. تو آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے. جانور تو جہنم میں نہیں جاتے نا، کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے. تو وہ پرائی چیز تھی، ذاتی تو نہیں تھی. تو آپ نے اس کو کھول دیا اور خود وہیں بیٹھ گیا. اس نے ایک دوڑ لگائی اور سامنے پہاڑوں میں غائب ہو گئی، اور وہاں بیٹھے رہے. کچھ دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر رہی تھی. وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر آپ کے سامنے سر جھکا دیا، یا رسول اللہ میں حاضر. اسے پتا تھا میں کیوں پکڑی گئی ہوں. تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ دیا اور وہیں بیٹھ گئے. کچھ دیر گزر گئی تو وہ صحابی آ گئے جنہوں نے اس کو شکار کیا تھا، پکڑا تھا. وہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی یہاں کیا کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میری ایک درخواست ہے آپ سے. اس نے کہا یا رسول اللہ، پھر ارشاد فرمائیں. کہ یہ ہرنی مجھے گفٹ کر دو، مجھے گفٹ کر دو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بڑی معمولی چیز ہے، آپ تو جو مانگے ہم حاضر کریں. کہا نہیں بس مجھے یہ ہرنی چاہیے. تو آپ نے اس کو رسی کھولی، کہا جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا. سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اس نے ایسے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سر جھکایا اور پھر 4 قدم چلی، پھر پیچھے مڑ کے پھر آپ کو دیکھا، پھر ایسے شکریہ کا سر جھکایا، پھر چلی، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر جب تک اللہ کے نبی نظر آتے رہے وہ یوں سلام بجا لاتی. الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. آپ سب نوجوان ہو، اس معاشرے میں رہنے کی کوشش کر رہے ہو، سروائیو کرنے کی. ایک جھوٹ نہ بولنا، ایک دھوکہ نہ دے. یہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے جھوٹ اور دھوکہ. حجاج بڑا ظالم آدمی گزرا ہے، ہماری تاریخ میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہے. 1.25 لاکھ آدمی اس نے قتل کرائے بنو امیہ کی حکومت کے لیے. ایک دن اس نے کسی سے پوچھا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس نے کہا میں نے بتایا تو مجھے بھی قتل کر دے. اس کا نہیں تمہیں کچھ نہیں کہتا. تو اس نے پوری 4 شیٹ لگا دی کہ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. اس میں ایک تھا بہت جھوٹا ہے، ساری سنتا رہا. بعد میں کہنے لگا کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جو کہتے ہیں، بس ایک بات غلط. جو نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے. جب سے میری زبان نے بولنا شروع کیا ہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. ان کے زمانے میں ایک کوفہ میں ایک شخص، ان کا نام تھا ابن خراش. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ان کے 2 بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے، پھر اس میں شکست ہو گئی، وہ باغی ہو کے بھاگ گئے. پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے تو CID نے حجاج کو بتا دیا کہ وہ ابن خراش کے بیٹے آ گئے. تو اس نے کہا میں پہلے ابن خراش کے سچ کا امتحان لوں گا پھر دیکھوں گا کیا کروں. تو اس نے کھانا ارینج کیا اور ان کو بھی بلایا، اور باتوں باتوں میں، ڈائریکٹ نہیں، باتوں باتوں میں کرتے کرتے، ہاں بھائی وہ ابن خراش آپ کے بیٹے میرے خلاف لڑے تھے کہ بھاگ گئے، ان کی کوئی خیر خبر ہے، کہاں ہیں؟ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ماشاءاللہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابن حجاج نے کہا تیرے سچ بولنے پر تیرے بیٹے تو میں گفٹ کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا تو ان کے ساتھ تیرا بھی سر اڑا دیتا. بھائیو مسلمان امت بہت جھوٹ بول رہی، بہت جھوٹ. یہ جو جن کو آپ کافر کہتے ہو یہ جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، یہ دھوکہ سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. اور ہر جھوٹ بولنا اور ہر دھوکے کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. بھائیو صدق اور امانت اسلام کا زیور ہے، اسلام کا میک اپ ہے. صدق اور امانت، سچ. جیسے میک اپ سے چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، بدصورت بھی خوبصورت ہو جاتا ہے میک اپ سے.
تو اسلام تو ویسے خوبصورت، اس میں تو بدصورتی ہے ہی کوئی، لیکن اس کے حسن کو مزید بڑھانے والی یہ دو چیزیں، ایک سچائی اور ایک امانت۔ تو آپ یہاں سچائی اور امانت کا ساتھ رہ سکتے ہو تو رہو، ورنہ اپنے ملکوں کو واپس چلے۔ دھوکہ دینا کسی حال میں جائز نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اپنے آپ کے ساتھ فراڈ کرنا ہے۔ کہ نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہا جی بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہا جی جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بھائیو یہ بہت بڑا عیب ہے۔ کسی نے شراب پیو تو اسمیل آتی ہے، سگریٹ پیو اسمیل آتی ہے، کچا پیاز کھایا اس کی اسمیل آتی ہے، نہیں یہاں تک آتی ہے، یہاں تک۔ اب تھوڑا وہاں جائیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اگر آپ کے پاس بیٹھ کر کوئی جھوٹ بولے تو کچھ اسمیل آتی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 3 میل دور بھاگ جاتے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے، اس کی بدبو کی وجہ سے 3 میل تک اس کی بدبو پھیلتی ہے اس کے جھوٹ کی، 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ وہ پیسے کے لیے جھوٹ بولنا، پیپر کے لیے جھوٹ بولنا، اپنے مفادات کے لیے دھوکہ دینا، یہ اللہ کو بہت ناپسند۔ ایک میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے، لیکن جب میرا اور آپ کا معاملہ آ جاتا ہے اس میں بہت کام اوکھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں قانون بڑا سخت بنایا ہے، اپنے بارے کا قانون بہت ڈھیلا بنایا ہے، لیکن اپنے بندوں کے بارے میں چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے انتہائی سخت قانون بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے ساتھ بطور انسان محبت۔ یہ حدیث اکثر بیان کرتا ہوں، یبن آدم انی لک محب، اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ جتنے کا مسلمان، تقوی والے، نمازی، پرہیز، اللہ کو سب سے پیار ہے۔ جو نیک ہوگا اس سے اور زیادہ پیار، جو جتنا اللہ کا فرما بردار ہوگا اتنا اللہ اس سے زیادہ پیار کرے گا۔ لیکن آپ اللہ کی بات سنو، اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کے بیٹے، اس میں اللہ نے سب کو کور کر لیا، چاہے کوئی اس کو مانتا ہے چاہے نہیں مانتا ہے، چاہے کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گائے کی کر رہا ہے، کوئی پتھر کی کر رہا ہے، کوئی اللہ کی پوجا کر رہا ہے، اللہ سب سے کہہ رہا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو انسان بطور انسان اللہ کو بہت محبوب۔ ایک جگہ تھا اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ الداعی کا مطلب ہے کوئی بھی پکارے، چاہے وہ شرابی ہے چاہے شراب بیچتا ہے، چاہے وہ دیریہ ہے چاہے وہ اللہ کا منکر ہے، لیکن اللہ کو پکارے گا نا تو اللہ کا میں سنتا ہوں۔ اور یہاں لفظ ہے دعوتن، ایک ہے دعا ایک ہے دعوت۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے بار بار پکارنا، کسی سے آپ بار بار رہو نا ان ٹچ تو تعلق بن جاتا ہے، اور زندگی بھر کسی کو ملے ہی نہ ہو، کبھی اس سے بات ہی نہ ہو، اور ملتے اس سے کوئی چیز مانگنے لگو تو حیرت کی بات نہیں، گھر تو کون ہے میاں کہ تو آگے ہیں کیڑے دیس مانگنے والا بھی کبھی نہ توجہ کرے، دینے والا بھی کبھی توجہ نہ کرے، اور مانگنے والا بھی ہمت نہیں کرے گا یار میں تو کبھی ملیا ہی نہیں، میں انہوں کی آنکھا میں نے دیتے ہو۔ تو دعوتن کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ مجھے پکارا نا میں لبیک کہوں۔ دعوتن اور الداعی کیا خوبصورت لفظ ہیں۔ الداعی کافر، مسلم، مشرک، شرابی، جواری، زانی، جھوٹا، فریبی جو بھی ہے، اور دعوتن ساری زندگی مجھے نہیں پکارا، لوڑ پائے گئی تو آ گیا میرے بوئے تھے میں آکھوں گا آ جا، گل دس کی آنا ہے کہ یہ تیرے رب کی صفت ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا تو میرا تعلق ہی کوئی نہیں، میں یہ ہمارا ہے ساڑی تو بڑھنی نہیں ایسی کیوں نال کام سیدھا کریے۔ تو اللہ کہتا تو میرا نال بنا نہ بنا میں تو بنائی ہوئی، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا، تمہیں میری قسم تم بھی مجھ سے پیار کرو۔ جب اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ ایسا ہے، وَإِذَا أَسْأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ ہے پوری آیت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، کتنا اللہ نے اپنے پیار کا اظہار کیا کہ میرے بندے میرے بندے، سب کو کہا میرے بندے۔ ہم تو اپنی اولاد نہ فرمانو تو ہم کہتے تو میرا ہے ہی نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے
اپنے نہ ماننے والوں کو میرے بندے، اس میں ایمان والا سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، لیکن جو بھی اللہ کے لیے بڑھے گا، پوچھے گا، سوال کرے گا، اللہ اس کے قریب۔ تو میرے عزیزو، اللہ بڑا قادر قدیر ہے، اور اس کے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہ کہتا سچوں کے ساتھ رہنا، سچوں کے ساتھ، اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہنا۔ سچائی اور امانت ساری اسلامی صفات کے لیے ایسے جیسے درخت کے لیے بیج ہوتا ہے، اس میں پورا درخت چھپا ہوتا ہے، تو سچائی اور دیانتداری یہ دو چیزیں بیج ہیں جس کے اندر پورا اسلام چھپا ہے۔ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، مفاد قربان کرنے، سچ نہیں قربان کرنا، اپنی ضرورتیں قربان کرنی ہے، دیانت کو نہیں قربان کرنا۔ یہ اسلام کے دو بڑے زیور ہیں، مجھے بھی اللہ نصیب فرما دے۔ اگر آپ تبلیغ میں جاتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، تو یہ دولت آپ کو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے، آپ اوروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ان ملکوں میں ہو یا اسلامی ملکوں میں ہو، سچائی اور امانت مسلمان کا زیور ہے۔ کبھی کسی ذاتی مفاد کے لیے نہ کسی کو دھوکہ دو، نہ جھوٹ دو، تو اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہو، اور اللہ کا غیبی نظام آپ کے ساتھ حرکت میں ہو۔